अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज आ रही है आप लोगों को? कैसे? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा माइक म्यूट तो नहीं, आवाज आ रही है? जी एक सेकंड, अस्सलाम मेरा वालेकुम। माइक म्यूट है, पता नहीं क्यों हो जाता है। जी अभी आवाज आ रही होगी आपको? जी पहले से ही आ रही है उस्ताज़ा। अच्छा ठीक है, आप लोगों की अभी मुझे आई है सही। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं इंशाल्लाह। आज हमारा टॉपिक है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिल माजी में नफी का मान पैदा करना। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? फिल माजी में क्या पढ़ा था? पिछला टॉपिक क्या था? ये वाला क्या करना था पिछले टॉपिक में? याद रख क्या? मुरक्कबात के मुरक्कबात की तो फाइल को हमने मुरक्कब बनाया था या मफूल को मुरक्कब बनाया था या दोनों को ही मुरक्कब बनाया था? और वो मुरक्कब कौन से होते हैं जो हम मुरक्कब लगाते हैं फाइल के तौर पे, मफूल के तौर पे? वो कौन से मुरक्कब होते हैं? उन मुरक्कबात को क्या कहते हैं? मुरक्कब तौसीफी, इजाफी, वो कौन से मुरक्कबात होते हैं? मुरक्कब अतफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब जारी, कौन से मुरक्कबात हैं ये 5? नाकिस हैं कि ताम है? नाकिस मुरक्कब होते हैं या ताम मुरक्कब होते हैं? ये जो 5 मुरक्कब मैंने गिनवाए हैं ना मुरक्कब ना नाकिस होते हैं। ताम तो दो ही है ना, नाकिस। ताम तो दो ही है, जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया। जब फेल के साथ आप मुरक्कब नाकिस एज अ फाइल या मफूल या दोनों के तौर पे लगाते हैं, फाइल और मफूल दोनों मुरक्कब नाकिस लगाते हैं, तो फेल के साथ मिलके वो मुरक्कब ताम बनाते हैं। खुद वो नाकिस होते हैं, खुद वो क्या होते हैं? नाकिस होते हैं, लेकिन फेल के साथ मिलके वो क्या बन जाते हैं? ताम बन जाते हैं, मुरक्कब ताम, कंप्लीट जुमला बन जाते हैं। मुरक्कबात 2 तरह के होते हैं। मैं इसम शुरू करा रही हूँ थर्सडे को। सब लोगों ने क्लास में आने, हम नौन को दोबारा पढ़ रहे हैं पीछे से। लिसानुल कुरान में हम नौन के चैप्टर को दोबारा पढ़ रहे हैं। आप लोगों में से किसी ने भी मेरे साथ नौन कंप्लीट नहीं किया अभी तक, तो सब लोग उस क्लास में, जुमरात वाली क्लास में हाजिर होंगे। लेकिन मैं कौन सी कौन अभी सी वाली क्लास का? थर्सडे को, थर्सडे नहीं। को सेम टाइम। अच्छा अच्छा। लेकिन थर्सडे ओके। हाँ, लेकिन इस वीक नहीं, अभी जो कमिंग आ रहा है वो नहीं, ठीक है? 26 को, अभी कमिंग थर्सडे 19 को आ रहा है ना, 19 को नहीं, 26 को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इंशाल्लाह। अपने पास नोट करें, आपको ऐड भी आ जाएगी क्लास में, ठीक है? और आप उसके मुताबिक थर्सडे को इसी वक्त, आपके इंडिया के 3:30, पाकिस्तान के 3 बजे, ईस्टर्न 6 बजे आपने हाजिर होना है उस क्लास के लिए। हम फेल तो पढ़ ही रहे हैं, इसको तो हम लेके चलेंगे सैटरडे को, लेकिन हमने इसी बुक के अंदर जो इस्म का चैप्टर है उसमें कितने ज्यादा टॉपिक हैं पीछे, वो हमने नहीं पढ़े, ठीक है? तो हम फेल को साथ साथ लेके चलेंगे और पीछे से इस्म अपना जिन्होंने पढ़ा हुआ रिपीट करेंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, आप में से मोस्टली लोगों ने इस्म कंप्लीट नहीं किया मेरे साथ, इसलिए आपको मुरक्कबात नाकिस का ही नहीं पता नाकिस क्या होते हैं। मुरक्कब नाकिस वो होते हैं जिनमें कमी होती है, ताम वो होते हैं जो कंप्लीट होते हैं। मुरक्कबात 2 तरह के होते हैं, गौर से देखें, ठीक है? मुरक्कबात जो होते हैं, मुरक्कब क्या होता है? मुरक्कब होता क्या है? मुरक्कब की जमा है ना ये। जी जुमले जुमलों की मुरक्कब जमा। मुरक्कब जो होता है वो फ्रेज होता है, फ्रेज, इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, फ्रेज होता है मुरक्कब। अच्छा एक सेकंड मेरी बात सुने। एक होता है मुफरद। मुफरद क्या होता है? मुफरद क्या चीज होती है? वाहिद एक एक लफ्ज।
واحد نہیں بولیں, ایک لفظ ہوتا ہے, ایک لفظ ہوتا ہے ایک مفرد, لفظ. ٹھیک ہے. جی جی جب مفرد پلس جی مفرد ایک اور مفرد اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ مرکب. مرکب. وہ مرکب بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور مرکب کی جمع کیا ہے؟ جی مرکب کی جمع کیا؟ مرکبات. مرکبات. اب مرکبات جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں, مینلی وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. مینلی وہ ایک ہوتا ہے مرکب تام, اور دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ جی مرکب ناقص. مرکب ناقص. ہاں, اب تام کی بھی اقسام ہوتی ہیں اور ناقص کی بھی اقسام ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جی نا. اس طرح ٹری بنایا کریں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی, ٹھیک ہے. اب ان کی بھی آگے سے اقسام بنانی ہے. مرکب تام کی 2 قسمیں ہوتی ہیں اور ان کی جملہ 5 فعلیہ. ان کی کم از کم 4 قسمیں ہوتی ہیں. 4 قسمیں بنا لیں, ٹھیک ہے. 5 ہوتی ہیں لیکن 4 بنا لیں آپ, ٹھیک ہے. مرکب ناقص میں 4 ہوتے ہیں, وہ جو آپ نے پڑھے ہیں: مرکب جاری, مرکب اضافی, مرکب توصیفی, مرکب اشاری. یہ ناقص ہوتے ہیں, یہ فریز ہوتے ہیں, یہ کمپلیٹ نہیں ہوتے, جملہ نہیں ہوتے, یہ مرکب ناقص ہوتے ہیں. اور مرکب تام کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ ہوتا ہے, جو ہم نے پڑھا ہے تھوڑا بہت, جس کو آپ بھول چکے ہیں. مبتدا خبر اور جملہ فعلیہ جو بھی پڑھ رہے ہیں. گرامر اتنی آسانی سے نہیں آتی ہے, آسان, لیکن آپ لوگ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں, ہر طرف سے لے کے پڑھیں. جملہ اسمیہ کیا ہے؟ جس میں مبتدا اور خبر ہوتی ہے. یہ پورا ٹری بنانا ہے آپ نے, مبتدا خبر, اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ کم از کم فعل اور فاعل کا ہونا ضروری ہے. مرکب 2 کے بغیر بنتا ہی نہیں ہے. مرکب جو ہوتا ہے وہ مفرد پلس مفرد سے مل کے بنتا ہے. 2 مفرد ملیں گے تو مرکب بنے گا. تو فعل بھی جو ہوتا ہے جملہ فعلیہ, وہ بھی فعل اور فاعل سے مل کے بنتا ہے. جو پوری گردان آپ پڑھتے ہیں نا ماضی کی, اس کے اندر فعل بھی ہوتا ہے اور فاعل بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ پورے جملے ہوتے ہیں, وہ جملہ تام ہوتا ہے. وہ خرجا, وہ نکل گیا. اب خرجہ میں کیا ہے؟ خرجہ فعل ہے اور ہوا فاعل ہے. خرجت میں کیا ہے؟ خرجہ فعل ہے اور اس میں جو آپ کا ہے ہی ضمیر فاعل ہے. تو 2 ہوں گے تب جملہ مرکب بنے گا, ٹھیک ہے. پھر مرکب کی 2 قسمیں, ایک تام ہے جو کمپلیٹ جملہ ہوتا ہے اور ایک ناقص ہوتا ہے. اب ان کی بھی قسمیں لکھ لیں. جاری ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اشاری ہوتا ہے, اضافی ہوتا ہے. لکھتی جائیں آگے. نمبر 4 اضافی, اور ایک اور ہوتا ہے توصیفی. یہ 4 ہوتے ہیں. اب ان کی پہچان بھی ہونی چاہیے آپ کو. الحمدللہ آپ کو پہچان ہے. جاری میں ایک حرف جر ہوتا ہے, اشاری میں ایک اشارہ ہوتا ہے, اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں. مضاف پہ الف لام اور تنوین نہیں ہوتی, اور آگے مضاف الیہ ہوتا ہے. اور توصیفی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک موصوف ہوتا ہے اور ایک صفت ہوتی ہے. تو یہ 4 آپ کے مرکبات ناقص ہیں. یہ فاعل بن کے آتے ہیں, فاعل بن کے, ٹھیک ہے, یا پھر خبر بن کے آتے ہیں, یا مبتدا بن کے آتے ہیں. یہ چاروں جو یہ جملے کا پارٹ ہوتے ہیں, جملہ نہیں ہوتے, یہ جملے کا ایک پارٹ ہوتے ہیں. یا تو فاعل بن رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ کی خبر یا مبتدا بن رہے ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں میں یہ استعمال ہوتے ہیں, یہ والے. تو یہاں پر ہم نے پڑھا تھا پچھلی دفعہ کہ یہاں مرکبات کیسے استعمال ہوئے تھے. اچھا, اب میں ایک آپ کو لفظ دیتی ہوں, اس میں آپ ترجمہ کیجئے گا. ان 2 لڑکوں ہاں, ان 2 لڑکوں نے اس کا ترجمہ آپ لوگوں نے کرنا ہے, لیکن جس کو میں بولوں گی وہ کرے گا. ان 2 لڑکوں نے ان 2 لڑکوں نے کر لیں. ان 2 لڑکوں نے ان 2 لڑکوں کو مارا. بہت آسان ہے, بالکل بھی مشکل نہیں. نے مارا, مارا پہلے مارا لکھ لیں, پھر اس کے بعد فاعل, نے سے پہلے فاعل ہوتا ہے وہ لکھ لیں, پھر جو اس کے بعد ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے. کو کا ترجمہ جس کو ملے گا نا, ان 2 لڑکوں, یا میں نے نہیں لکھ دیا, یہاں پر کو لکھنا تھا. کو والا جو ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے اور نے والا جو ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے. ان 2 لڑکوں کو مارا, تو سب سے پہلے کیا آئے گا؟ فعل آئے گا.
फेल क्या है? फाइल इसम जाहिर आ रहा हो तो फेल हमेशा वाहिद आता है। तो यहाँ फाइल इसम जाहिर है, मफूल भी इसम जाहिर है, तो आपका फेल क्या आएगा? वाहिद आएगा। दरबा, अब आगे बताइए क्या करना है। दरबा तो हो गया। फाइल बनाइए उन दो लड़कों ने। कौन करेगा तर्जुमा? किसमें हिम्मत है? खुद ही बताएं। आबिदा कोशिश करेंगी? मुबीना, रुकैया, कौन करना चाहता है? ज़रबा, हाँ, जराबा वलदुन होता ना मैम? वलदुन। जरा वलदुन तो एक लड़का होगा ना, दो लड़के हैं वल यहाँ पे। वलदा वलदा, वलदा क्यों जराबा होगा? वलदा तो मफूल बन जाएगा। बलदैन, हम्म, वलदैनी वलदा, असल में ये क्या था? वलदानी था, उसका जी नून गिरा नून दिया है ना, वलदानी था ना, दिया गया तो नून गिरा जी दिया। तो अब क्या हो गया? दरबा वलदा उन दो लड़कों ने, ये रफई हालत है, वलदानी रफई हालत होती है आनी साउंड से, ठीक है। जी उन दो लड़कों ने मारा, ने मारा, दो लड़कों ने मारा किसको? उन दो लड़कों को। तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? मफूल बनाना है, इसी को मफूल बना दें। अभी आपने फाइल बनाया ना, रफई हालत में लाई है, ठीक है ना। मारा इन दो लड़कों ने उन दो लड़कों को। वलदुन जराबा वलदा वलद मफूल किस हालत में होता है? जराबा नहीं नहीं, मफूल बनाए ना, दरबा को छोड़ दें, दरबा तो हो गया, मफूल बनाए। वलदा मफूल और कोई है नस्बी हालत में? बलदैन, तो वलद बलदैन, वलद अलिफ को या में चेंज करें, अलिफ को या में चेंज करें। वलदैनी दैनी, वलदैनी वलदैनी। तो यहाँ आपका फाइल भी मुफरद आ रहा है और मफूल भी मुफरद ही आ रहा है, मुरक्कब नहीं आ रहा। ये भी मुफरद है, ये भी मुफरद है, फाइल भी मुफरद बन रहा है और ये भी मुफरद बन रहा है, मफूल भी। अगर हम ये कहें कि इब्राहिम के दो लड़कों ने, तो फिर क्या हो जाएगा? वलदा इब्राहिमा, तो वो मुरक्कब बन जाएगा, मुरक्कब इजाफी बन जाएगा। वलदा इब्राहिमा, इब्राहिम के दो लड़कों ने मारा, किसको मारा? यहाँ पर किसी और के बच्चों का नाम लगा, वलदई। जब इसको मुजाफ बनाएंगी ना, जैसे इसका नून गिराया है, इसी तरह इसका भी नून गिर जाएगा, सही है। तो वैसे आपने यहाँ पे नून क्यों गिराया? मुझे ये तो समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे हमने नून क्यों गिरा दिया है। हमने तो मुजाफ बनाना ही नहीं है ना, तो वलदानी भी हो सकता था ना, दरबा वलदानी, ठीक है। दो लड़कों ने मारा उन दो लड़कों को, वलदैनी। अगर यहाँ पे होता ना कि दो इब्राहिम के दो लड़कों ने मारा, तो वलदा नून गिराते और फिर इब्राहिमा लगाते, वलदा इब्राहिमा, कौन सा मुरक्कब बनता? इजाफी इजाफी बन जाता। इब्राहिम के दो लड़कों ने, मुरक्कब इजाफी बन के फाइल बनता। फिर यहाँ पे क्या लगाते हैं? वलदई, इसको नून को गिरा देते क्योंकि इसको मुजाफ बनाना है। हामिदिन, हामिदिन, हामिद के दो लड़कों को मारा, तो को मारने के लिए हमने वलदई कर दिया और ने मारने के लिए वलदा कर दिया। तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन है यहाँ पे? सही है। बाजी रफा की हालत का वलदानी ऐसे ही रहना ना बाजी, फाइल हाँ रफा की हालत में हाँ, है वो तो। ऐसे ही रहता है, वो गलती से मैंने मिटा दिया, लिख दिया उसको रफा में। नहीं, जब इब्राहिम लगाएंगे ना फिर नून गिरेगा, अच्छा, ठीक है। अगर अब इब्राहिम के यहाँ पे इब्राहिम, हाँ, अभी तो हमने दोनों का नून रखा है ना, क्योंकि जी यहाँ का भी रखा है और यहाँ का भी रखा है, जी सही है। लेकिन जब इब्राहिम लगाएंगे, इब्राहिम के दो लड़कों ने हामिद के दो लड़कों को मारा, तो फिर हम नून गिराएंगे जब इसको मुजाफ बनाएंगे। तो जैसे तनवीन गिर जाती है, बाजी अलिफ अब इसमें
हाँ वलदैनी उन दो लड़कों को, तो फिर उनके लिए कुछ इसमें इशारा यूज करना है या नहीं बाजी? वलदैनी ही रखेंगे? नहीं नहीं, उन दो लड़कों को, यानी इसको आप यूं भी कर सकती हैं, इन हटा ही दें, उन भी हटा दें। दो लड़कों ने दो लड़कों को मारा, हटा दे। जी जी बाजी जी, हाँ, अभी इसको क्लियर हटा हुआ दें जी बाजी। तो आप सही हो जाएगा। आप इन दो और दो, उन दो को छोड़ दें, ठीक है, उससे कंफ्यूजन हो रही है। दो लड़कों ने दो लड़कों को मारा, सीधा हो गया ना। तो दो लड़कों के लिए क्या होता है? वलदानी होता है, क्योंकि फाइल बना रहे हैं, ने से पहले फाइल है, तो रफई हालत में लाएंगे ना। मुसन्ना की रफई हालत यही जी होती है। बाजी और जी ये बाजी जी। बहरहाल हम अपने नए टॉपिक पे जा रहे हैं, अभी हम इसको खत्म कर रहे हैं। इसको हम इंशाल्लाह फिर दोबारा से करेंगे और इनको पक्का करेंगे, क्योंकि हम दोनों किताबों पे चल रहे हैं ना, मदीना बुक्स पे और उस पे भी, के तो हमारा पक्का हो जाएगा। और हमने उर्दू से अरबी में तर्जुमा करना भी नहीं है, ये हमारा टारगेट है भी नहीं। ये तो हम अपने रूल्स पक्के करने के लिए करते हैं ना, कि मुरक्कब क्या होता है, मुफरद क्या होता है, ठीक है, फिर मुरक्कबात नाकिस क्या होते हैं। इनकी डेफिनेशन नहीं आपको लिखवानी, सिर्फ ज़हन में रखें कि ये होता है। मैं डेफिनेशन नहीं याद करवाती, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया, मुफरद क्या है। मुफरद वाहिद को नहीं बोलते, मुफरद वाहिद को उस वक्त बोलते हैं जब उसके साथ जमा भी लिखा हो, मुफरद और जमा, तो फिर हम मुफरद को वाहिद बोलते हैं। वरना मुफरद किसको बोलते हैं? वन वर्ड को बोलते हैं। और वन वर्ड तो वलदानी भी हो सकता है ना। वो मुरक्कब कब बनेगा? जब जी वलदा हामिदिन कहेंगे या वलदा इब्राहिमा कहेंगे, तब वो मुरक्कब बनेगा ना। वलदानी तो मुफरद ही है, जी जी एक ही वर्ड है। तो ये बातें समझें। फिर उसके बाद नाकिस मुरक्कब कौन से हैं, वो मैंने 4 गिनवाए हैं। और मुरक्कबात ताम कौन से हैं, वो आपके 2 ही हैं, जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया। और जुमला इस्मिया। इनको रोज बार बार लिखें। सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? कहाँ से शुरू करें? अल्फाबेट से शुरू करें। अभी जो मैं लिसानुल कुरान दोबारा पढ़ा रही हूँ ना, उसमें फिर ये सारी चीजें आपकी रिपीट होंगी और पक्की पुख्ता हो जाएंगी। मुफरद क्या होता है, मुरक्कब क्या होता है, मुरक्कब नाकिस क्या होता है, लफ्ज क्या होता है, कलिमा क्या होता है, ठीक है। ये सब चीजें आपकी रिपीट होंगी। तो क्लास को जरूर ज्वाइन करना है। क्लास के बगैर पढ़ाई नहीं होती, जमात के बगैर पढ़ाई नहीं होती। जमात पे अल्लाह का हाथ होता है, रिकॉर्डिंग जो होती है वो रिकॉर्डिंग ही होती है, और ना उसको कोई सीरियसली लेता है ना सुनता है। मैं रिकॉर्डिंग सिर्फ इसलिए यूट्यूब पे डालती हूँ, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और सिर्फ इसलिए कि मेरा सेलफोन खाली हो जाए बस। तो मेरी जितनी रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो मैं वहां जाके डाल देती, और मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सुने ना सुने, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं डाल देती हूँ, मैं अपना फर्ज पूरा करती हूँ। अल्लाह ताला अब आपसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि नॉलेज आपके पास था, पड़ा हुआ था आपकी हथेली के ऊपर, आपने क्यों नहीं लिया। इस जमाने में तो कोई बख्शा नहीं जाएगा, मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊं, क्योंकि इतना आसान हो गया दीन सीखना। और कुरान कोई ना सीखे तो फिर बिल्कुल अल्लाह ताला बोलेंगे, अल्लाह ताला ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारा वो एक अकीदा सही होना चाहिए आपका, वादा उल्लाह शरीक पे ईमान लाना है आपने, और दूसरा आपको कुरान को समझना है, उसके काम को समझना और अमल करना है। जिनसे मना किया गया उनसे मना। दो चीजें हैं बस, आमना व आमिल स्वालिहात, ये दो काम है। यही पढ़ा है ना कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमिनू, ईमान लाओ और अमल साले करो। तो ईमान जो हम लोगों ने लाया हुआ है वो ईमान नहीं है। ईमान होता है शौरी ईमान, अल्लाह को पहचानना, अल्लाह की मार्फत हासिल करना। वो कहाँ से होगी? कुरान से होगी, कि हमारा रब कितना बड़ा है। वो उंगली पकड़ पकड़ के आपको बता रहा है, ये देखो वो देखो, वो ये भी मैंने बनाया, वो भी बनाया, तुम्हारे लिए क्या क्या नेमतें हैं। और जिन्होंने मेरी नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया, उनका हाल क्या हुआ, अभी कुरान में पढ़ लो, उसको भी पढ़ लो। उनके ऊपर क्या क्या अजाब आए हैं वो भी पढ़ लो, कि उन्होंने मेरी नेमतों की शुक्र अदा नहीं किया, नाशुक्री की, फॉर ग्रांटेड लिया उनको। तो सवाल होगा, हर नेमत का सवाल होगा। हमारी बॉडी में जो नेमते हैं वो तो अलग हैं, और उसके अलावा जो नेमते हैं दुनिया में, औलाद की शक्ल में, हस्बैंड की शक्ल में, घर बार। बहुत से लोग हैं जिनकी छतें ही नहीं है घरों की, बेचारे ऐसे ही रह रहे हैं। आगे सर्दियां आ रही हैं, छतें गिर चुकी हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें, जिस हाल में भी शुक्र करें। नाशुक्री इंसान को तबाह करती है। पिछली कौमें नाशुक्री की वजह से तबाह हुई सबसे ज्यादा।
تو یہ ہم نے کر لیا. آج ہم نیا ٹاپک کریں گے, اس کو دوبارہ ریوائز کیجیے گا. لیکچر موجود ہیں, اگر آپ کسی کو کوئی انٹرسٹ ہے تو, نہیں ہے تو پھر آپ لوگ اپنا خود ذمہ دار ہیں. چلیے پڑھیے, آ جائیے. کون پڑھے گا, کس کی اردو اچھی ہے؟ سلطانہ آپ پڑھ لیں. استاذ میں پڑھوں؟ 1 منٹ, سلطانہ آپ آئیے پڑھیے. جی بابا جی. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل ماضی میں نفی کے معنی پیدا کرنا. فعل ماضی کے شروع میں ما لگا دینے سے اس میں نفی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. مثلاً نفی پیدا ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے جی. سمجھیں کہ ہم فعل پڑھ رہے ہیں اور فعل میں فعل ماضی پڑھ رہے ہیں, ابھی تک مضارع پہ نہیں گئے, ٹھیک ہے. ماضی پڑھ رہے ہیں, پاسٹ ٹینس پڑھ رہے ہیں. پھر اس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے کہ ہم اس میں نفی کیسے پیدا کرتے ہیں, یعنی اس میں نیگیشن کیسے لاتے ہیں. زید خوش ہوا, زید خوش نہیں ہوا. میں نے زید کو مارا, میں نے زید کو نہیں مارا. اب یہ جو نہیں آ رہا ہے نا, یہ نیگیشن ہے, نفی ہے یہ, ٹھیک ہے. اب اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ سمپلی ماضی کے اندر ما لگا دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے. آج کا ٹاپک بہت ہی آسان ہے, بہت ہی آسان ہے, اس لیے شروع میں نے آپ کو رگڑ لگا دیا ایک, ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ کا کیا ہے, یہ بہت ہی آسان ٹاپک ہے. یہ فعل ماضی ہے, اس میں یہ فعل ہے, یہ فاعل ہے. سمپلی اس میں ما لگائیں اور وہ کیا بن جائے گا, ما فرح زیدن, زید خوش نہیں ہوا. اور یہ ما جو ہے نا, یہ ماضی کے لیے خاص ہے. مضارع کے لیے لا آتا ہے, وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. لا نفی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے, ماضی میں ما آتا ہے. چلیے اب پڑھیے. زید خوش ہوا, فریحا زیدن. زید خوش نہیں ہوا, ما فریحا زیدن. میں نے زید کو نہیں مارا, ما ضربت زیدن. اب دیکھیں, یہ پہلا صیغہ تھا, اس کا فاعل جو ہے وہ ظاہر بھی آ گیا نا, ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ پہلا صیغہ نہیں تھا, یہ 12 میں سے تھا. اس کا فاعل جو ہے باہر ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ اس کو فاعل نہیں بنا سکتے. 12 صیغوں میں سے کوئی لفظ آ رہا ہے ماضی کی گردان میں سے, تو اس کا فاعل ساتھ ہی لگا ہوتا ہے. یہاں پہ فاعل کیا لگا ہوا ہے, فاعل کیا لگا ہوا ہے, ہاں, تاپشتو. اندر نہیں ہے, اندر نہ بولا کریں. اندر اس کا ہوتا ہے, اندر اس کا ہوتا ہے, اندر بھی ہوتا ہے, باہر بھی ہوتا ہے. 2 صیغے جو ہوتے ہیں نا, پہلا اور چوتھا, پہلا اور چوتھا میں فاعل اندر بھی ہوتا ہے اور باہر بھی ہوتا ہے. یہ بولا کریں, اندر بھی ہوتا ہے, باہر بھی ہوتا ہے. اگر زیدن نہیں ہوگا تو فریا ہوا اندر ہوگا نا, جی جی, ٹھیک ہے. تو 2 صیغوں میں, پہلے اور چوتھے صیغے میں فاعل اندر باہر, یہ لکھیں اپنے پاس, اندر باہر دونوں طرح سے آ سکتا ہے. اور یہ والے جو باقی 12 صیغے ہوتے ہیں, 12 ان میں ساتھ ہی لگا ہوتا ہے, ساتھ. اندر نہ بولیں, اندر ہی ہے. اندر کہاں سے ہے, ساتھ ہے, ساتھ. اس کو ساتھ بولیں, تب آپ کو سمجھ آئے گی, ورنہ آپ اس میں اور اس میں کنفیوز ہوں گے. اب بات سمجھ آئیے سب کو. پہلے اور چوتھا, فریحا اور فریحت 2 صیغے ہوتے ہیں نا, پہلا اور چوتھا. ایک مذکر کا ہوتا ہے, ایک مؤنث کا ہوتا ہے. ایک میں ہوا ضمیر ہوتی ہے, ایک میں ہیا ضمیر ہوتی ہے. فریحت اور فریحا میں فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے اور باہر اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے. اندر باہر, اندر باہر. اور باقی 12 صیغوں میں ساتھ لگا ہوتا ہے, ساتھ. اگر یہ دربو ہوتا تو پھر کیا ہوتا, اس میں فاعل کدھر ابھی, اندر باہر ہے یا ساتھ میں, جو ہے وہ یہ جو واو لگا ہے نا, یہ فعل کے ساتھ لگا ہوا ہے. دربنا, دربنا. تھوڑی ڈانٹ ڈونٹ کھائیں اور پھر سیکھیں. دربنا. اب یہ 12 صیغوں میں سے ہے کہ 2 صیغوں میں سے, مجھے پہلے یہ بتائیں. پہلا اور چوتھا صیغہ ہے یا 12 میں سے ہے؟ 12 میں سے ہے. 12 فاعل کدھر ہوگا, 12 میں, ساتھ میں ہے. بس آج کے بعد آپ نے ساتھ بولنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے یہ نہیں بولنا اندر ہی لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اندر نہیں. تو یہ مائک پہ آنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے, آپ کو کلیئر ہوتے ہیں کانسیپٹ. کل آپ نے پڑھانا بھی تو ہے, میں نے تو ساری زندگی نہیں پڑھانا, زندگی ہے کہاں میری, زندگی ہے ہی نہیں, انشاءاللہ.
تو آپ لوگ پڑھائیں گے ٹھیک ہے, تو اس کو صحیح طریقے سے پہنچائیں گے نا تب ہوگا, جیسے میں پہنچا رہی ہوں. تو اپنے کانسیپٹ کلیئر کریں. شروع سے میں بولتی ہیں نہیں, لیکن آپ کو چیزیں کچھ پہلے پکی ہوتی ہیں, پھر اس کے اوپر دوسری چیز پکی ہوتی ہے. ایک دم سے ساری چیزیں پکی نہیں ہو جاتی فرسٹ پہلے دن ہی. اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ دو بھی سیگے ہوتے ہیں, ٹوٹل 14 ہوتے ہیں, ان میں سے 2 جو ہوتے ہیں پہلا اور چوتھا, اب بہت سے لوگ ٹیسٹ بھی دے چکے ہیں اس کے بارے میں, ان کو یہ پتہ ہے کہ پہلا اور چوتھا سیگا جو ہے اس میں فائل اندر اور باہر ہوگا. اگر باہر نہیں ہے تو اندر والا یوز کریں گے, نہیں تو باہر دیکھیں گے باہر لگا ہوگا. آپ کو اس میں تھوڑا کشٹ اٹھانا پڑے گا. پہلے اور چوتھے میں آگے بھی دیکھنا پڑے گا فائل ظاہر تو نہیں آ رہا. اب یہ پہلا سیگا ہے نا, تو فائل باہر آ رہا ہے. اگر آپ اس کو نہ دیکھتے, اس کے اندر ہوا ضمیر کو بنا دیتے تو غلط کر دیتے آپ لوگ. تو آپ نے دیکھا کہ آگے فائل آ رہا ہے نا, مرفوع اسم آ رہا ہے تو فائل بن رہا ہے وہ. جی جی. تو یہ آپ کا کون سا ہے, یہ اندر باہر والا سیگا ہے. یہ والا اندر باہر والا نہیں ہے, یہ ساتھ والا سیگا ہے, یہ 12 میں 7 والا ہے. تو اس میں آپ نے فائل ساتھ ہی لگا ہوا ہے, اس کو بنا دیں, آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اندر والا نکالنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی لگا ہوا ہے, صاف نظر آ رہا ہے, اس کو آپ بنا لیں فائل اور اس کو بنا دیں مفعول. اچھا, ابھی ہم نفی پیدا کر رہے تھے, تو اصل جملہ کیا ہوگا, ضربت زیدن. میں نے زید میں نے زید کو نہیں مارا, میں نے زید کو مارا. میں نے زید کو مارا. جب ماں لگائیں گے تو ماں ضربت زیدن, میں نے زید کو نہیں مارا. اب آپ لوگ خود کریں, آپ 1-2 جملے کریں, پھر میں آگے بلاتی ہوں. لڑکوں نے اپنا سبق نہیں پڑھا. پہلے آپ بنائیے لڑکوں نے اپنا سبق پڑھا, نہیں کو بعد میں لگائیں گے. پڑھا نا, قرأ. ہاں, کرا فعل بن جائے گا, پڑھا ماضی ہے. کون سا سیگا ہے یہ فرسٹ والا ہے, پہلا صیغہ ہے. ہاں, اب اس میں فائل اندر باہر دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے. تو یہاں پر آپ کا فائل اسم ظاہر دیا ہوا ہے, جی, باہر آئے گا نا. لڑکوں نے. ہاں, لڑکوں نے, تو لڑکوں کے لیے کیا ہو جائے گا, بہت ساری لڑکی ہیں. کرا ال ماضی ہے, تو لاسٹ لیٹر میں زبر لگائیں. اولاد, اولاد, الاولاد. اولادو, الاولاد. ہمیشہ فائل کیا لائیں, معرفہ لائیں. الاولاد. جی لڑکوں نے پڑھا, لڑکوں نے کیا کیا, پڑھا. صحیح ہے. اب کیا پڑھا, کیا پڑھا, اپنا سبق, اپنا سبق. تو اپنا سبق کے لیے کیا ہوگا, درسہو. درسہو. درسا نہیں لکھیں گی, کیونکہ یہ وہ درسا فیل ہوتا ہے, تینوں پہ زبر آئے تو فیل ہوتا ہے. درسا ہو, لیکن ہو کیوں ہوگا, لڑکے تو بہت سارے ہیں. اپنا سبق ہے. درسا نہیں آئے گا میری بہن, کون بول رہی ہے, درسا نہیں آئے گا, کیونکہ جب تینوں پہ زبر ڈال دیتے ہیں نا, تینوں پہ زبر ڈال دیتے ہیں نا, تو پھر وہ فیل بن جاتا ہے. جیسے قرآ پہ تینوں پہ زبر ہے, تو یہ فیل ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, مضاف جو ہوتا ہے وہ نون ہوتا ہے, تو آپ نے نون لانا ہے. اگر آپ دارسا لگائیں گی تو اس کا مطلب آپ نے ماضی لگا دیا, فعل لگا دیا. تو اب اپنا سبق ایک ہی سبق ایک ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اپنے اسباق ہوتا تو پھر ہم دروس کر دیتے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. اپنے اسباق پڑھے تو وہ تو پھر دروس ہو جاتا, دروسا ہم ہو جاتا نا. تو ابھی اپنا سبق ایک ہی ہے, تو درسا ہم, ٹھیک ہے. اب درسا پہ زبر کیوں لگائی ہے میں نے, یہ مفعول بھی بن رہا ہے, یہ مفعول بن رہا ہے. کس چیز کو پڑھا, سبق کو پڑھا, سبق کو پڑھا. اپنا سبق پڑھا یعنی اپنے سبق کو پڑھا, تو یہ فائل ہو گیا. اور اس کے اوپر میں نے الف لام کیوں نہیں لگایا, کیونکہ یہ مضاف بن رہا تھا. ویسے ہمیشہ کیا کرتے ہیں, مفعول پہ بھی الف لام لگاتے ہیں اور فائل پہ بھی الف لام لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کتنے رولز پکے ہوتے ہیں نا اردو سے عربی میں ترجمہ کرنے میں, اس سے بالکل نہ ڈریں, یہ آپ کے رولز کو پکا کرتا ہے. فعل کے لیے کیا ہے, قرأ ماضی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے لکھ کے بھی دیا ہے یہاں پہ. قرأ الاولاد, کس نے پڑھا, لڑکے بہت سارے ہیں, اور ان کے ساتھ نے لگا ہوا ہے, تو ہم ان کو پیش دیں گے, ٹھیک ہے. پیش والے مرفوع کا اسم کا نے میں ترجمہ کرتے ہیں. اور کیا پڑھا, اپنا سبق پڑھا. اب نہیں پڑھا کے لیے کیا کریں گے, ما ایڈ کر دیں گے, ما کرا الاولاد درسہم, ٹھیک ہے. اس کے بعد زید نے تمہاری کتاب نہیں چرائی. پہلے آپ چرائی کا کر لیں, چرائی, سرقہ, سرقہ زید.
अच्छा सरका, अब ये तो नहीं है ना, सरकत तो नहीं आ रहा ना, सरका ही आ रहा है। सरा का मुजक्कर क्यों सरका, आ रहा है यहाँ पे, करात क्यों नहीं आया क्योंकि था, चौथा सीगा क्यों नहीं आया था यहाँ पे? क्योंकि इसका क्योंकि फाइल सामने आया था ना नहीं, इसके फाइल लड़के थे ना, ये मुजक्कर है। मुजक्कर है इसलिए। अगर यहाँ पे लड़कियां होती ना, अलबनातु होता तो फिर कराअत लगाते। अब होता जी। ठीक है, अब ये भी लड़का है जैद भी, तो हम सरकत नहीं लगाएंगे, चौथा सीगा नहीं लगाएंगे, बल्कि हम सरका लगाएंगे। जईदुन, जी जईदुन खुद ही मार्फत और जैद, अलिफ लाम लगा नहीं सकते, ठीक है, पहले ही जी मार्फत। अच्छा, जैद ने चुराई, क्या चुराया? तुम्हारी तुम्हारी किताब। किताब, किताब का, किताब किताब, का, किताबा के ऊपर जबर क्यों आई है? क्योंकि मफूल बन रहा है। मफूल बन रहा है, मफूल पे जबर आती है, फाइल पे पेश आती है, दो पेश या एक पेश। एक जबर क्यों आई है? क्योंकि ये मुजाफ बन रहा है। और किताबा का, मुजाफ बन रहा है। तुम्हारी किताब चुराई। अब नहीं चुराई के लिए क्या करेंगे? माँ, माँ ऐड नहीं, कर देंगे सामने। नहीं को नहीं भूलना, माँ ऐड कर देंगे सिंपली। तो पहले आप अपना ये वाला सब जुमला बना लें और फिर निगेशन कर दें माँ से, सिंपली माँ लगाएं, माँ कोई असर नहीं कर रहा आगे, ठीक है। अच्छा, जी मैंने सबक याद नहीं किया। अब इसको हम कोई नेक्स्ट सिस्टर लेते हैं, शाहीन आप आए। जी बाजी, जज़ाकल्लाह। वही है, शाहीन पढ़े। जी मैंने सबक याद नहीं किया। मैंने सबक याद किया, नहीं को हटा दे, मैंने सबक याद किया। जी अब फाइल जो है, हाँ, मैंने सबक याद किया। हाफिज तू, अब देखें ये कौन सा सीगा है हाफिज तू? ये 12 में से है, 12 में से या 2 में से है? 12 में से, तो इसका फाइल साथ ही लगा होगा या अंदर बाहर होगा? हाँ, 12 का फाइल जो होता है वो साथ ही लगा होता है, तो इसका फाइल साथ ही लगा हुआ है, ठीक है, ये इसका फाइल है, ठीक है। और आगे क्या है? मैंने कहा, यही वाला है ना, मैंने सबक याद किया, अदरसा। अब अपना सबक नहीं है, सिर्फ क्या है, सबक याद किया, ठीक है, मैंने सबक याद किया। हाफिज तू अदरसा, मैंने बोला है कि जब मफूल लाते हैं या फाइल लाते हैं तो उसको आप अलिफ लाम के साथ लाते हैं। यहाँ भी आपका ये मार्फा था, यहाँ भी मार्फा था, यहाँ पे चूंकि ये मुजाफ बन रहा था इसलिए अलिफ लाम नहीं लाए थे, ठीक है, मुजाफ पे अलिफ लाम नहीं आता। तो आपका ये क्या बन गया? मफूल जबर के साथ, और ये पेश आ गई अना के लिए, यही फाइल भी बन रही है, सही है। हाफिज तू, तो ये आपका, अब इसमें मैंने अपना सबक याद नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक गलती की है ना, क्या गलती की है? हाँ, कोई गलती नहीं की हमने, कोई गलती नहीं की। अगर लड़का होगा ना तो तब भी हफिस्तु आएगा, लड़की होगा तब भी हफिस्तु ही आएगा। अना दोनों के लिए आती है ना, तो चाहे लड़का आप बात कर रही हो, चाहे आपके हस्बैंड कर रहे हो, दोनों की बात एक ही है, हफिस्तु ही आएगा। आपका बेटा हो, कोई भी हो, बेटी हो, वो हफिस्तु यूज करेंगे। अच्छा, अब जैद मस्जिद से नहीं लौटा, नहीं को छोड़ दें, मस्जिद से लौटा। माजी फेल कर रहे हैं, ठीक है, मुजारे नहीं कर रहे। रजा आ, अब ये कौन सा है, 12 में से या 2 में से है? हाँ, 2 में से कौन कौन से सीगे 2 में से होते हैं? एक तो ये वाला है, दूसरा 1 और 4। रजाअत चौथा, रजाअत होता है ना चौथा सीगा, चौथा रजाअत होता है ना, ता पे सुकून होती है ना। हाँ, तो ये रजा और रजाअत जो होते हैं, पहला और चौथा सीगा, ता वाला, ता पे सुकून वाला, उनका फाइल अंदर ही होता है, ठीक है, साथ नहीं लगा होता, साथ नहीं लगा होता, अंदर ही होता है या बाहर भी हो सकता है, ठीक है, लगा हुआ नहीं होता, साथ नहीं लगा होता। आप समझते हैं कि रजाअत में साथ लगा हुआ है फाइल, ऐसा समझते हैं ना आप लोग?
بہت سے لوگ آپ میں سے سمجھتے ہیں کہ یہ جو تا لگی ہے نا یہ فائل ساتھ ہی لگا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ فائل ہے ہی نہیں، یہ فائل ہے ہی نہیں، تو ساتھ کیسے لگا ہوگا پھر؟ فائل تو ہوتا ہے تا پہ پیش، تا پہ زبر، تا کے نیچے زیر، یہ فائل ہوتا ہے. یہ کیا ہے پھر؟ یہ تو پھر کیا مونس ہے؟ کی علامت، مونس کی مونس. علامت. تو فائل تو اندر ہوتا ہے نا، ہیا ہے. جی یہاں پہ آپ کو کوئی ہیا نظر آ رہی ہے؟ جی تا پہ سکون ہیا نہیں ہے، یہ صرف علامت ہے مونس کی کہ یہ لفظ مونس جی ہے، اور یہ کیا مذکر ہے، اس کا فائل ہوا اندر ہے. ٹھیک ہے، لیکن جی ان دونوں صیغوں میں فائل باہر بھی آ سکتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم لگائیں گے. یہاں پہ کیا ہے فائل باہر؟ کیا ہے؟ رجا زید زید. زید زید اگر فائل بنا رہی ہیں تو زیدن کریں. ٹھیک ہے، مسجد سے لوٹا، رجا زیدن. من المسجد، ہاں رجا من کے المسجد. ہاں رجا کے ساتھ من آتا ہے. ٹھیک ہے، ذہبا کے آگے جی ساتھ الا آتا ہے. من المسجدی. جی خرجہ کے ساتھ مجھے کسی کا سوال آیا تھا، انہوں نے بولا تھا کہ یہ مسجد پہ اگر فرض کریں یہاں پہ الف لام آ رہا ہے تو کیا یہ کوئی خاص مسجد ہے جو الف لام آ رہا ہے؟ کوئی خاص مسجد ہے؟ تو خاص ہے نا، خاص ہے نا. خاص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ ہے یا وہ مسجد نبوی ہے یا مسجد اقصی ہے، وہ والی بات نہیں ہے. لیکن خاص تو ہے کیونکہ وہ جس مسجد سے لوٹا ہے اس کی بات کر رہے ہیں نا، ہر مسجد کی تو بات نہیں کر رہے، ہر مسجد کی بات نہیں کر رہے. زید جس مسجد سے لوٹا ہے اسی کی بات کر رہے ہیں. اگر یہ ہوتا نا جملہ رجا زیدن من مسجدن تو پھر وہ خاص نہیں ہوتی، پھر وہ کسی بھی مسجد سے، کوئی بھی مسجد ہے اس میں سے لوٹا، اگر ہم مسجد دن کر دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر الف لام جو ہے جی یہ جی کیوں لا رہے ہیں، حرف جر کے بعد کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ کسی خاص مسجد سے وہ لوٹا ہے نا، مسجد سے لوٹا ہے نا. جو اس کے جی گھر جی کے قریب ہے، یا جو کسی خاص مسجد کی بات ہو رہی ہے جس میں سے جس کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں جانتی ہوتی تو پھر جی میں اس کا نام بھی بتا دیتی آگے. تو آپ اس ہاں. مسجد کو آپ بھی جانتی ہیں، وہ معرفہ نون ہے، یعنی مسجد اس مسجد سے لوٹا ہے. یعنی تو یہ الف لام سے معرفہ اس لیے اس کو رکھتے ہیں ہمیشہ، حرف جر کے بعد جو آتا ہے اس کو ہم نکرہ نہیں رکھتے، اس کو ہم معرفہ رکھتے ہیں ہمیشہ. کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ جی وہ نون ہے مسجد، وہ جس مسجد سے لوٹا ہے وہ جی کوئی خاص مسجد ہے نا، کوئی عام مسجد نہیں ہے. یعنی جی جی کسی بھی مسجد سے لوٹا، کسی بھی کوئی بھی مسجد ہے اس سے لوٹا، ایسا نہیں ہے. وہ ایک خاص مسجد ہے جس کو آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتی ہوں، اس سے لوٹا. بہرحال ما رجا زیدن ہو جائے گا من المسجد. اگلا کیا ہے؟ یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. پہلے قتل کیا لکھ دیں. یہود عیسیٰ. ہاں تو کیا ہوگا؟ قتل کیا، قتلہ ہو گیا، اور پھر یہودیوں نے اسم ظاہر فاعل ہے. ہاں جی جب بھی اسم ظاہر فاعل آئے گا نا تو فعل جو ہوگا اس کا پہلا یا چوتھا ہی صیغہ ہوگا. اسم ظاہر فاعل ہے نا یہاں پہ، تو پہلا یا جی چوتھا صیغہ ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں گے اسم ظاہر فاعل نہیں ہے، ضمیر فاعل ہے، انہوں نے. تو اب آپ پہلا اور چوتھا صیغہ نہیں لائیں گی فعل کا، جو لانا ہوگا جی وہی 12 میں سے لائیں گی. ٹھیک ہے، فعل کا جی صیغہ 12 جی میں جی سے لائیں گی. ابھی یہاں پر بھی 12 میں سے ہاں. لائیں گی. یہاں پر اسم ظاہر فاعل آ رہا ہے تو آپ آرام سے قتلا لگا دیں، اور جی اس کا فاعل اسم ظاہر کیا ہوگا؟ قتل الیہود. یہود عیسیٰ. ہاں عیسیٰ. اب عیسیٰ کے ہیں وہ عیسیٰ ہی لکھا جائے گا، نسبی حالت میں بھی عیسیٰ ہوتا ہے، رفعی میں بھی. ٹھیک ہے، اس کا اعراب ہڈن استاد ہوتا ہے. قتل ہادو آئے گا، ہادو ہادو نہیں، ہادو کیا ہے؟ الیہود جو ہوتا ہے یہودی نا، کو. یہودی تو ایک یہودی ہوتا ہے نا، یہ بہت سارے یہود ہیں، پوری قوم ہے. تو یہود جو ہوتا ہے یہ اچھا نہیں، پوری مجھے قوم پہ. لگا کہ وہ ہادو جمع ہے فور نہیں نہیں نہیں، چیز. ہادو نہیں، ہادو کو چھوڑ دیں.
یہود کے لیے یہود کا لفظ یوز ہوتا ہے، اور میں نے اس لیے اس کو یہودی نہیں لکھا کیونکہ یہ بہت سارے یہودی ہیں. اگر ایک ہو نا تو وہ یہودی ہوتا ہے، یہودی. اور اگر بہت سارے ہوں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ پوری قوم پہ بولا جا رہا ہے یہود. یہود پوری قوم پہ بولا جا رہا ہے نا، صحیح ہے. سر مجھے وہ آیت یاد آئی اس لیے میں نے کہا وہ من آمن ہادو و نصارا و صابئین، تو اس میں وہ ہادو آیا نا. نہ ہادو اس لیے وہاں پہ بولا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کیا بن بیٹھے، یہودی بن بیٹھے. اس کا ترجمہ بھی تو دیکھیں نا، ہادو کا ترجمہ یہودی ہی ہے نا، سمجھ آئیے. جی استاد سر. آپ اس کا ترجمہ جا کے دیکھیں، اس کا ترجمہ یہودی ہے، صحیح ہے. تو قتل الیہود عیسیٰ، تو اب کیا ہو جائے گا نفی کریں گے تو عیسیٰ. ما قتل الیہود عیسیٰ. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا. اب انہوں نے جہاں پہ فائل واحد آ رہا تھا، اسم ظاہر فائل آ رہا تھا، وہاں پہ انہوں نے فعل لکھا ہے. ٹھیک ہے، اور اب انہوں نے آگے کچھ نہیں لکھا، ابھی آپ نے خود لکھنا. تو اب کون آئے گا بنائے گا؟ آ جائے فوزی، آپ کوشش کریں گی. کون ہے؟ مبین آ رہی ہیں؟ مبین آپ نے پہلے کی ہے؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. چلیں شروع کریں. پہلے کریں انہوں نے قتل کیا، انہوں نے اس کو قتل کیا. یہ فائل ہو جائے گا، یہ کو والا مفعول ہو جائے گا، اور قتل ہو جائے گا. قتلوہ. باقی کوئی نہیں بولے گا فوزیہ کے علاوہ. مائک پہ بلانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں کو کتنا آیا ہے. تو اب کیا ہے؟ قتل سے کیا ہو جائے گا؟ اب قتل نہیں آئے گا، کیا آئے گا؟ ابھی انہوں نے قتل کیا. تو فائل جو ہے وہ ضمیر آ رہا ہے نا، تو اب 12 میں سے آپ صیغہ لگائیں گی اٹھا کے. 12 میں سے انہوں نے قتل کیا، ان سب نے قتل کیا، تو کیا ہو جائے گا؟ 12 میں سے کون سا صیغہ لائیں گی؟ اگر اسم ظاہر فائل ہوتا تو ہم قتلہ لگا دیتے نا، جیسے حامد نے قتل کیا. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے؟ قتلہ حامدن کر دیتے. ٹھیک ہے، اگر یہ ہوتا میں نے قتل کیا تو کیا لگاتی ہیں آپ؟ میں نے قتل کیا، قتل تو ہو جاتا ہے نا، میں نے قتل کیا. تو یہ قتل تو بھی 12 میں سے ہے، اور جو یہ والا آ رہا ہے یہ بھی 12 میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو اب 12 میں سے انہوں نے قتل کیا. قتلہ اس، ہاں قتلو. آپ یہی بول رہی ہیں، یہ والا بول رہی ہیں قتلو. آپ کے ذہن میں یہی ہے؟ جی میم یہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. قتلو انہوں نے قتل کیا، قتلہ اس ایک نے قتل کیا، قتلہ ان دو نے قتل کیا، قتلو ان سب نے قتل کیا. ٹھیک ہے، قتلہ تو اسے ایک لڑکی نے قتل کیا، قتلتا ان دو لڑکیوں نے قتل کیا، قتلنا ان سب عورتوں نے، سب مؤنث نے قتل کیا. قتلنا نون بڑی آ جائے گی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ قتلو انہوں نے قتل کیا. کس کو قتل کیا؟ اس کو، اس کو انہوں نے اس قتل اس کو. قتلو ہو. ویری گڈ. اب کیا کریں گے؟ اس الف کو گرا دیں گے اور یہاں پہ کیا لگا دیں گے؟ ہو لگا دیں. جب بھی آپ نے مفعول بھی ضمیر لانی ہو اور فاعل بھی ضمیر لانی ہو، یہ فاعل ہے نا، انہوں نے کا ترجمہ دے رہی ہے نا، یہ انہوں نے قتل کیا اس کو، اور مفعول بھی ضمیر آ رہی ہو تو پھر یہ الف ہٹا دیتے ہیں بیچ میں سے، اس کو جوڑ کے لکھ دیتے ہیں قتلوہ. انہوں نے قتل کیا اس کو. ٹھیک ہے، اب یہاں فائل بھی ضمیر آ رہی ہے، 12 میں سے آ رہی ہے، اور یہ مفعول جو ہے یہ تو منصوب ضمیر ہے، یہ تو آپ کے ماضی کے صیغے میں ہوتی ہی نہیں ہے. یہ مفعول کی ضمیر تو وہ دوسرے گروپ میں سے آتی ہے نا، جو دوسرا 2 گروپ میں نے آپ کو بھیجے ہوئے نا ضمائر کے، چھوٹی والی ضمیریں، کا کما کم والی ضمیریں جو ہوتی ہیں یہ اٹیچ پروناؤن ہوتی ہیں، یہی مفعول بھی بنتی ہیں. صحیح ہے، تو قتلوہ ہو گیا.
اچھا تم سب، اچھا ماں کرنا ہے ابھی، ماں لگا دیں گے چپ، ماں قتلوہ. ماں اب یہ پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے ماں قتلوہ، نہیں انہوں نے قتل کیا. تو یہ انہوں نے کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ وہ یہود کی طرف جا رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، یہود نے نہیں قتل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تھا نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جی فرما رہے ہیں ماں قتلوہ، نہیں انہوں نے، یعنی یہود نے، یہ جمع کی ضمیر یہود کی طرف جا رہی ہے، اس کو یعنی عیسیٰ کو. آگے کیا ہے؟ تم سب نے آج قرآن نہیں پڑھا، پڑھا لکھتے ہیں پہلے. سب نے ماں قرأ القرآن ماں قرأ. ماں کو چھوڑ دیں، ابھی پہلے جملہ بنائیں. تم سب نے آج قرآن پڑھا، تم سب نے، سب نے سب تم ہے تم، فائل کیا ہے؟ تم کے لیے نحنو. کون؟ نہیں نحنو تو ہم کے ہم ہوتا ہے نا. اب مونس کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے مذکر بھی لا سکتے ہیں، جب تک مونس کا ذکر نہ ہو مذکر لا سکتے ہیں. تو تم سب نے آج قرآن پڑھا. فائل کیا آ رہا ہے؟ پہلے فعل پہ جائیں، پھر فائل پہ جائیں، پھر مفعول پہ جائیں. قرأ، ٹھیک ہاں، لیکن قرأ کیوں آئے گا؟ قرأ تو یہاں پہ فائل جو ہے اسم ظاہر تو نہیں آ رہا جو ہم قرأ لکھیں. تم سب نے پڑھا. تم کے لیے جمع کی ضمیر مذکر کی کیا ہوتی ہے؟ سب آیا ہے نا، تو سب کے لیے کیا ہوگا؟ اچھا یہ بنا لو، پہلے تم یہ بنا لو، تم نے قرآن پڑھا، تم نے قرآن پڑھا. تم ایک نے قرآن پڑھا. کون سا سیگا لائیں گے؟ 12 میں سے لائیں گے نا، کیونکہ آپ کا فائل جو ہے وہ ضمیر آ رہی ہے. فائل جب ضمیر آتی ہے ساتھ ہی لگی ہوتی ہے تو 12 میں سے سیگا آتا ہے نا. فائل اسم ظاہر تو نہیں آ رہا. فائل اسم ظاہر ہوتا تو ہم پہلا اور چوتھا سیگا آرام سے لگا لیتے. ٹھیک ہے، پہلا یا چوتھا. ہاں قرأتا. اب قرأتا، اب یہ تو ایک کے لیے نا، تم ہو جائے گا. تم سب نے پڑھا. کتنی خوشی ہوتی ہے جب بندہ خود کرتا ہے اس کو. کسی نے ہیلپ تو نہیں کی کلاس میں سے؟ تم اور کیا پڑھا؟ تم نے پڑھا، تم سب نے پڑھا. کیا پڑھا؟ قرآن. القرآن، ال لگانا نہیں بھولنا. القرآن کیوں زبر کیوں آئی ہے؟ مقفول ہے. مفعول ہے، ٹھیک ہے. اور القرآن ہمیشہ الف لام لاتے ہیں فاعل کا مفعول کے ساتھ. اچھا آج پڑھا تو کیا ہوگا؟ القرآن آج. یوم. الیوم، الیوم. الیوم آج پڑھا. یہ بھی مفعول ہی ہوتا ہے، اس پہ بھی زبر ہی آتی ہے. اس کو مفعولن فی ہی کہتے ہیں. کب پڑھا؟ کب پڑھا یعنی آج پڑھا. تو یہ آپ کا مفعول ہے بی ہی، اور یہ ہے مفعولن فی ہی. صحیح ہے. کب پڑھا، کس وقت پڑھا، کس جگہ بیٹھ کے پڑھا، وہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے. اچھا تو یہ ہو گیا تم سب نے قرآن پڑھا. آج قرآن پڑھا. اب نہیں پڑھا کے لیے کیا کریں گے؟ ماں پڑھیں گے. اب دیکھیں یہ کس میں سے ہے؟ 12 میں سے ہے یا 2 میں سے ہے؟ 12 میں سے. 12 میں سے. تو فائل کدھر ہوتا ہے 12 میں؟ تم. نہیں، کدھر ہوتا ہے؟ اندر ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے؟ ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ. ساتھ ہوتا ہے. اندر باہر نہیں بولنا، ٹھیک ہے. جی. یہ ساتھ لگا ہوا ہے، فعل کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فائل ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو، ساتھ لگا ہوا ہے، ہڈن نہیں ہے، اندر نہیں ہے. کچھ لوگ بول دیتے ہیں فعل کے اندر ہی ہے، فعل کے اندر ہی ہے. فعل کے اندر کدھر ہے؟ فعل کے اندر ہوتا ہے فعل کے اندر، یہاں اس کے اندر. یہ تو فعل ہے، فعل کے ساتھ لگا ہوا ہے.
تو 12 میں فعل کے جی۔ ساتھ لگا ہوتا ہے اور پہلے اور چوتھے صیغے میں فعل کے اندر ہوتا ہے، لیکن اندر ہونے کے ساتھ ساتھ باہر بھی آ سکتا ہے، پاسبلٹی ہے کہ باہر بھی آ جائے، تو آپ کو باہر بھی نظر مارنی ہے کہ آگے تو نہیں آ رہا، ایسا نہ ہو آپ اندر والا بنا دیں اور باہر فاعل صاحب مرفوع حالت میں بیٹھے ہوں، ہے نا۔ اب یہ قتلہ دیکھیں، یہ پہلا صیغہ ہے نا، اب اس کا فاعل اندر بھی ہو جی۔ سکتا ہے اور باہر بھی آ سکتا ہے، تو باہر بھی آ رہا ہے، اب اندر والے کو نہیں چھیڑیں گے جب باہر ہوگا، تو جب یہ والا نہیں ہوگا تو پھر ہوگا ضمیر کو بنا لیں گے۔ تو پہلے اور چوتھے صیغے میں فاعل باہر بھی ہو سکتا ہے، اندر بھی ہو سکتا ہے، لیکن باقی جو 12 صیغے ہیں میں ساتھ لگا ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اچھا، ان کی آگے ہم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ سسٹر آ جائیں، مبین آپ آئیے، یہ والا کریں، ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی، نہ کو ہٹا دیں پہلے۔ اب یہ تو قرآن سے ہے نا، قرآن مجید کی آیت ہے۔ رابحو تجارت آ رہا ہے، ان کی تجارت، اسم ظاہر فاعل آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی تجارت فاعل آ رہا ہے نا۔ پہلے جملے میں اردو میں دیکھا کریں فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، ٹھیک ہے۔ رابحو یہ فاعل ہے، ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی، ٹھیک ہے، نفع بخش نہ ہوئی، تو پہلے ہم نفع بخش ہوئی بنا لیتے ہیں نا۔ تو تجارت آپ کا کیا ہے، مؤنث ہے نا، تجارت مؤنث ہوتا ہے نا اردو میں، عربی میں، جی جی۔ تو فاعل کیا لائیں گے، یہی والا لائیں گے یا چینج کریں گے؟ مؤنث کے ساتھ فاعل کیا آتا ہے؟ ربحنا نہیں، ربح چوتھا صیغہ لائے نا، یا ضمیر والا صیغہ لائے نا۔ دیکھیں اسم ظاہر رابح فاعل، جب اسم ظاہر فاعل آ رہا رابحت ہوتا ہے، ربعت رابحت، ربحت ربیحت، ربحت ربحت باقی لوگ نہیں بولیں پلیز، ان کو کرنے دیں کانسنٹریٹ، ربیحت، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوگا، ربحت ان کی تجارت تجارت، ان کی تجارت، ان کی تجارت، تجارت ہن ہونا نہیں، وہ عورتیں تھوڑی ہیں، تجارت ہم تجارتہم، ٹھیک ہے، ان کی تجارت، یہ فاعل بن رہا ہے، کون سا مرکب بن رہا ہے، مرکب اضافی مرکب اضافی۔ اب ربیحت کام آئی، یعنی پھلی پھولی، جو بھی بول سکتے ہیں، تجارتہم، ان کی تجارت کام آئی، نفع بخش ہوئی۔ رب یہ بڑھوتی کو کہتے ہیں نا، ربیحہ، ربا کس کو بولتے ہیں؟ اچھا بہرحال، تو یہ ایک فعل ہے ربیحہ، اور اس کا ہم نے مؤنث کا صیغہ کیوں لایا ہے، ربیحہ کیوں نہیں لایا؟ کیونکہ اس کا فاعل مؤنث تھا، فاعل مؤنث تھا، فاعل مؤنث تھا نا، اس لیے ربیحت لائے ہیں، ربیحہ نہیں لائے۔ ربیہ مذکر ہے، اس کے آگے مذکر ہی اسم ظاہر فاعل آئے گا، مؤنث کے ساتھ مؤنث آئے گا، تو ربیحت تجارتہم، اب بتائیں ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی، ما ربحت تجارتہم ما ربیحت تجارت، تجارتہم، ان کی تجارت، تجارت کا ہم تو نہیں ہوگا نا، مفعول تو نہیں نہیں ہوگا نا، یہ نہیں فاعل ہی ہے، ٹھیک ہے، تجارتہم فاعل ہے، اور اسی وجہ سے پھر ہم فعل بھی مؤنث لائے ہیں، اگر یہ مؤنث ہو تو یہ بھی مؤنث آتا ہے۔ یہ کون سا صیغہ ہے گردان میں، 2 میں سے 12 میں سے یہ ہے؟ چوتھا، چوتھا صیغہ یہ ہے، 2 میں سے اور اس کا یہ اس کا فاعل ہے یا کیا ہے؟ یہ نہیں، اس کا فائل تو تجارت ہوں، اس کا فاعل تجارت ہے، اگر تجارت نہ ہو تو پھر کیا بنائیں گے، پھر تا کو بنا ان کی دیں گے؟ تجارت نہیں، اگر اسم ظاہر فاعل نہ ہو تو پھر ضمیر کو بنائیں گے نا، یا کو بنائیں گے نا، یا کو بنائیں گے پھر فاعل۔ یہ پہلا اور چوتھا صیغہ جو ہوتا ہے، اس کا فاعل جو ہوتا ہے یہ آپ باہر بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر باہر نہیں ہے تو اندر والا بھی لے سکتے ہیں، لیکن 12 صیغوں میں یہ ساری ٹینشن نہیں ہوتی، 12 صیغوں میں آپ کا فاعل آپ کو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے،
جیسے یہاں پہ نظر آ رہا ہے، جیسے یہاں پہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ فائل ہے، یہ فائل نہیں ہے، یہ تو مفعول ہے، یہ تو منصوب ضمیر ہے، یہ مفعول ہے، یہ ہے فائل آپ کا ہوم. چلیے آستہ سے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ ایک دو کلاسز میں. کچھ لوگ جلدی پکڑ لیتے ہیں، کچھ لوگ اٹھا ٹائم ہے. اب اگلا جملہ بنائیے، زینب نے فاطمہ کی مدد کی، پہلے بنا لیں. تو مدد کے لیے کیا؟ نصرت ہاں اب نصرت آئے گا. نصرت ویری گڈ ماشاءاللہ. نصرت کیوں آیا؟ کیونکہ فائل کہ ہمارا زینب اسم مؤنث ہے. ظاہر ہے، اسم ظاہر ہے اور زینب ہے مؤنث ہے. اب آپ نصرہ مؤنث تو نہیں کہہ سکتی نا، نصرت نہیں. نصرت زینبو، آگے کیا آئے گا؟ فاطمہ 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 تا. ویری گڈ. اب فاطمہ تا پہ الف لام نہیں لگا سکتے، اس کو ایسے ہی لکھیں گے کیونکہ یہ تو پہلے ہی معرفہ ہے نا، یہ بھی معرفہ ہے، تو الف لام نہیں لگائیں، جیسے زیدن پہ نہیں لگا سکتے. تو نصرت، اب اس کو کر دیں نہیں مدد کی، زینب نے ما نصرت ما نصرت زینب فاطمہ. اسی طرح یہاں پر ربیحت بھی آیا تھا، کیونکہ تجارت مؤنث تھی نا، جیسے زینب مؤنث ہے تو ہم نے تجارت کو پیش دی اور اس کو مؤنث رکھا. صحیح ہے. تو پہلا اور چوتھا جو ہوتا ہے سیگا، اس میں آپ کا جو فائل ہوتا ہے وہ باہر بھی آ سکتا ہے، اس لیے اس کو دیکھیں کہ باہر تو نہیں آ رہا. جب آپ کو یقین ہو جائے کہ کوئی مرفوع اسم آگے نہیں آ رہا جملے میں، تو پھر اندر والی ضمیر کو فائل بنا دیں. ٹھیک ہے، یہ صرف پہلے اور چوتھے سیگے میں ہوگا، باقی ہم 12 میں نہیں ہوگا. اب یہاں پہ لڑکے نے پانی پیا، کیسے کریں گے؟ شریبہ لڑکا مذکر ہے، مذکر ہے نا، تو شریب پھر الولد. ہاں جی. الولد، شریب الولد ہاں الولد ہاں، ماء ماء الماء. جی الماء. جب بھی فاعل اور مفعول اچھا یہ بنائے نا پر تو معرفہ بنائے، معرفہ بنائے. اچھا فعل کے بعد فاعل اور مفعول دونوں معرفہ ہی آئیں گے، دونوں معرفہ آئیں نکرہ گے. نہیں دیکھیں آئیں یہاں گے؟ بھی دونوں معرفہ آ رہے ہیں نا، یہاں بھی دونوں جی معرفہ سب ہیں، یہ جگہ معرفہ ہی آیا ہے، معرفہ ہی آیا. نکرہ نہیں آئے گا. نکرہ پتہ ہے، جب ہم کہتے ہیں نا ایک لڑکے نے پانی پیا، ایک اچھا تو لڑکے جب نے، بھی ایک لگا دیتے ہیں، یا کچھ لڑکوں نے پانی پیا، اچھا تو پھر جب یہ تو لگا جمع دیتے ہیں تو پھر نکرہ آتا ہے فائل. پھر ہم کہیں گے شریبہ ولدن، ایک لڑکے نے پانی پیا. جب تک ایک کچھ نہیں آئے گا نا تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کو ایک معرفہ لائیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا کیا ہوگا، ٹھیک ہے ٹھیک. شریب الولدو. ٹھیک ہے، الماء اب الولدو شریبہ کون سے سیغوں میں سے، 2 میں سے یا 12 میں سے؟ دو میں سے 2 میں سے. تو اس کا فائل باہر بھی آ سکتا ہے، جی آ سکتے. آ سکتا ہے. تو ہم نے یہ اسم ظاہر فائل باہر لگا دیا، الولدو. ٹھیک ہے، اور کیا پیا اس نے؟ پانی پیا. شریبہ پانی کیا پیا. پیا؟ کیا پیا؟ پیا کیا؟ پانی پیا. نا تو اس کو کیا کریں گے؟ شریبہ شریبہ. شریبہ تو ہو گیا نا، الولدو بھی ہو گیا، فعل اور فاعل دونوں ہو ماء گئے. ماء الماء جی الماء، الماء. الماء. ٹھیک ہے. اچھا اب الماء کے زبر کیوں لگائیے؟ کیونکہ یہ مفعول ہے، اس کے اوپر فاعل کے اوپر پیش لگانی ہے ہمیشہ. الماء. اب لڑکے نے پانی نہیں پیا تو کیا کریں گے؟ ما شرب الولد الماء. بس. آج کا ٹاپک بہت آسان تھا، صرف جملہ فعلیہ بنانے کی پریکٹس کرنی ہے اور پیچھے ماں لگا دیں. صحیح. تو یہ پریکٹس ضروری ہے. پھر کچھ پریکٹس آپ کی یہاں پہ بھی ہو جائے گی، جو جملہ فعلیہ کو سوالیہ بنانے میں بھی ہو جائے گی. اس کو بھی کر لیں تھوڑا سا. اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم حروف استفہام یا اسماء استفہام لگا دیتے ہیں. حروف استفہام اور اسماء استفہام میں کیا فرق ہے؟ آپ ہی بتائیے مبین. حروف استفہام کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں. 2 ہوتے ہیں. کون کون سے ہوتے ہیں؟ حمزہ اور حل. حمزہ آ اور حل. ٹھیک ہے نا، یہ 2 حروف استفہام ہوتے ہیں. اور اسماء استفہام 9 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 9 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک تو حل ہے اور آ ہے. تو
ان کا جو क्योंकि इसके जवाब जवाब होता है, में हुर्फ इनका जी जवाब जवाब होता है इनका हुर्फ नाम जवाब आता है हाँ, इनके जवाब को के साथ हुर्फ एक्सप्लेन जवाब करना आता पड़ता है, पूरा जवाब देना पड़ता है, और इसमें नाम और ला लगा सकते हैं। इसमें इनका जवाब जो होता है सिर्फ ला और नाम से भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनके जवाब को पूरा जो है एक्सप्लेन करना पड़ता है। मसलन मन रब्बू का, तो मन क्या है, इस्मु इस्तिफाम है या हर्फ इस्तिफाम है? है इसमें इस्तिफाम अब इसमें क्या करेंगे, ला और वो लगाएंगे? नहीं नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, क्या बताएंगे, मन का जवाब रब्बी देंगे, अल्लाहु रब्बुना, रब्बुना। रब्बुना, अल्लाह हमारा रब है। तो अल्लाह मुब्तदा और लफ्ज़ जलाला अल्लाह मुब्तदा, और रब्बुना क्या हो गया, ये आपका खबर होगी खबर। रब्बुना लगाएंगे, खबर मरफू होती है, मुब्तदा भी मरफू होता है। रब्बाना नहीं लगा देना। रब्बाना का मतलब होता है ए हमारे रब। रब्बाना का मतलब ए हमारे रब होता है। रब्बुना का मतलब होता है हमारा रब। बहुत फर्क हो जाता है जबर देर से, इसलिए कुरान में कहते हैं ना बहुत आराम से पढ़े। रब्बुना को रब्बुना ही पढ़े, रब्बाना को रब्बाना ही पढ़े। जब रब्बाना होता है, रब्बाना आते ना फिर दुनिया, तो ए हमारे रब दे हमको दुनिया में भलाई, है ना, ए हमारे रब। और रब्बुना होगा तो हमारा रब होगा सिर्फ। समझ आ रही है बातें? जी जी समझ आ रही ठीक है, सही है। तो ये आपका मुब्तदा और ये खबर बन के जुमला, इसका जवाब बन गया। सही। इसी तरह बाकी भी जो इस्तफाम होंगे ना, अस्मा इस्तफाम, उनका भी जवाब इसी तरह पूरा देना पड़ेगा। मा दीनू का, ठीक है, दीनी अल इस्लामू, मेरा दीन इस्लाम है ना। तो उस तरीके से फिर, या दीनू ना, हमारा दीन। जैसे भी सवाल होगा, अगर आपसे सवाल हो रहा है तो दीन ही लिख देंगे, अगर बहुत सारे लोगों से सवाल हो रहा है, मा दीनू, दीनू का, या मा दीनू कुम, ठीक है ना, मा दीनू की, मा दीनू का भी हो सकता है। तो जैसा सवाल होता है वैसे जवाब देते हैं। तो बहरहाल ये चीजें तो उधर भी आप सीख रहे हैं, मदीना बुक्स में भी। तो अब ये हो गया। अब जुमला फेलिया को सवालिया कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए वो क्या कह रहे हैं, जैसे तूने दरवाजा खोला, है ना, तूने खोला। अब ये किस में से, 2 में से या 12 में से है? मुझे तो आपको ये प्रैक्टिस करवानी है। ये 2 में से, 12 में से 12 में से। 12 में इसका फाइल से किधर है? इसके साथ ही है इसके साथ लगा हुआ, कोई आपको परेशानी नहीं है, साथ ही लगा हुआ। 12 का सीगा हो ना तो फाइल साथ ही है। और अगर पहला और चौथा सीगा हो तो फिर आपको आगे थोड़ी नजर मारनी पड़ेगी, थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि फाइल आगे तो नहीं आ रहा जुमले में, इस मरफू आगे कोई आ रहा है तो उसको फाइल बनाए, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा तो जमीर को बना दे। तो उसमें फाइल अंदर बाहर हो सकता है, पहले और चौथे सीगे में फाइल अंदर बाहर, और ये क्या है, साथ। बस ये इतनी सी बात आज लेसन लेके जाना है आपने। क्या तूने दरवाजा खोला, इसका क्या कर देंगे, अब क्या आ गया ना क्वेश्चन के लिए, तो आपने सिंपली क्या लगा दिया, वहां पे नफी के लिए मा लगाया था, यहाँ पे आपने हरफु इस्तफाम लगा दिया। और फिर नफी के लिए क्या होगा, ला मा फतहतुल बाबा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मसला है, पहले आ का जवाब देना पड़ेगा, फिर माँ लगाना पड़ेगा। आ का जवाब हमेशा देते हैं कि नहीं देते? मदीना बुक में मैंने पढ़ाया कि आ और आ का जवाब लाजम लिखना है, नाम या ला, फिर आगे चलना है। तो आ का पहले जवाब लिखेंगे ला, और फिर क्या है, मा फतहतुल बाबा। फतहतुल बाबा मैंने दरवाजा खोला, मा फतहतुल बाबा मैंने दरवाजा नहीं खोला। अब यहाँ पे भी देखें, ये भी 12 में से, ये भी 12 में से, ये ऊपर वाला भी 12 में से था, ये वाला भी 12 में से है। तो आपका क्या है, फाइल साथ ही लगा हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए, ता पे जबर हो तो कौन सी जमीर फाइल बनती है, अंता। ता पे पेश हो तो अन्ना। लेकिन फाइल तो यही है ना, फाइल तो इसी को कहेंगे ना, ठीक है। फिर ये अंता के बराबर होती है या अन्ना के बराबर होती है, या जो भी होती है, ये अंता के बराबर मुज़क्कर। अंती होगा तो अंती के, ताक नीचे जेर होगी तो अंती के बराबर होगी। अच्छा, अब वो कह रहा है कि लिमा दरबता ज़ाहिदन, तुमने क्यों जैद को मारा? तो ये भी क्वेश्चन के लिए ना, लिमा,
लीमा क्या होता है, ये भी क्वेश्चन के लिए। तूने जैद को क्यों मारा, अब क्यों के लिए क्या है, ये क्या था और ये क्यों मारा, इसके लिए लीमा आ जाएगा। ठीक है, इसको करें या छोड़ दे, 10-15 मिनट है मेरे पास अभी, करें। मैं किसी को बुलाती हूँ, 1 मिनट। हुमैरा आप आइए जी उस्ताजा। जी, कोशिश करें। आई विल ट्राई उस्ताजा। पहले इसको जी सिंपल कर लें, ठीक है, इंशाल्लाह। सिंपल कर लें। ओके तुम मुअन्नस ने ओके आज उस्ताजा। कुरान पढ़ा, तुम क्या तुम मुअन्नस, सब मोनस ने आज कुरान पढ़ा? तो सब। आएगा अ, पढ़ा के लिए आएगा कराअत, क्योंकि इसमें जाहिर आया है। अ, कराअत, या नहीं, या कराअत तुन्ना लिखेंगे उस्ताजा। ठीक है, आपको समझ आ रही, क्योंकि ये 12 में से है ना। तुन्ना। जमीर जब बनती है ना जी जी फाइल, जी तो वो 12 में से होता है। जी उस्ताजा। जब जमीर फाइल बनती कराअत है तो वो 12 में से होता है। तो फिर तुम सब मुअन्नस के लिए अनतुन्ना जमीर आती है ना, तो ये जी क्या हो गया, उस्ताजा। करातुन्ना। ठीक है, जी ये तुन्ना जी है और ये करातुन्ना। करातुन्ना, जी। तुम सब मुअन्नस ने कुरान पढ़ा, अल यौमा। अल कुराना अल हाँ, यौमा। अल कुराना मफूल बन तो जाएगा। ठीक है, जी, अगर तो यहाँ आगे हम कुराना अल यौम, हर्फ हर्फ जी, अब क्या करना है, हमने इसको सवालिया बनाना है ना, क्या लगाना है। हर्फ इस्तिफाम लगा सकते हैं उस्ताजा, हाँ, क्योंकि इसका क्या जवाब हाँ या ना में आएगा। तो आ आ लगा, आ आ, जी आ भी लगा सकते हैं, हल भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी लगा सकते हैं। आ और हल दोनों में से कोई भी लगा सकते ओके उस्ताजा। हैं। हाँ, ठीक है, तो ये ठीक। आपका जी आ करा तुन्नल कुराना अल यौम। क्या अल तुम यौम। सब जी मुअन्नस ने आज कुरान पढ़ा। ये जी करातुन्ना हमने क्यों लगाया, हमने कराअत क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारा फाइल इस्म जाहिर नहीं था। कराअत वहां लगता है जब फाइल इस्म जाहिर होता है। कराअत मरियमू, जी है ना, कराअत जी जैनबू, तो फिर हम क्या लगाते हैं उस वक्त, फिर करात लगाते हैं जब हमारा फाइल इस्म जाहिर होता है। जी अभी तो फाइल जो है वो साथ ही लगा हुआ है ना, तुम सब मुअन्नस ने, तो फाइल इसमें साथ ही लगा हुआ है, जी तुन्ना, अनतुन्ना। जी आपका ये फाइल है, तुन्ना फाइल है इसमें, ठीक है। अच्छा, हाँ जी हमने उस्ताजा। आज कुरान पढ़ा, तो हाँ के लिए क्या होगा, हाँ हमने आज नाम नाम कराना कराना, अल कुराना। हाँ अल कुराना अल यौम। हमने अल यौमा कराना, कराना ना। दो नाना क्यों जी लगा रही। नानो की जमीर। जी कराना हमने पढ़ा ना, हमने जी पढ़ा, उस्ताजा। कराना ये नहनु की जमीर है, ये फाइल साथ ही लगा हुआ है आपका, कराना ये तो फेल है ना, करा, ये फाइल साथ ही जी लगा हुआ है, कराना, नाम करानल अल कुराना कुराना अल यौम, अल यौमा। आज है, हाँ ठीक है अल यौम। अब बनाइए इसको, अब इसमें तो बनाना ही नहीं है हमने, हमारा क्वेश्चन के लिए तो कुछ आ नहीं जी रहा है ना, ये तो इसी जी सवाल का जवाब है ना। ये ना की जमीर जी किधर जा रही है, ये वाली, ये उन औरतों की तरफ जा रही है ना, वो जवाब दे रही हैं, जी वो जवाब दे रही हैं, तो करा ना ही कहेंगे ना, करा तुना तो नहीं कहेंगे ना, जवाब में करा ना सही। कहेंगे। अच्छा, क्या तू मुअन्नस ने अपना खाना खा लिया, पहले आप सिंपल बना लें, सिंपल। अकलत। हाँ हाँ अकलती। नहीं अकल, अकल आएगा उस्ताद। हाँ पहले पहले फेल, अकलती। हाँ फेल क्या है, अकला है ना, ठीक है। जी और फाइल क्या जी है, वो मुअन्नस है, तू मुअन्नस ने, जी। ये फाइल है। तो ती अनती की जमीर तो अकलती। अकलती, ठीक है, अकलती में क्या हाँ मतलब होगा, आ, तूने खाना खा लिया। एक। हाँ अकलती का मतलब होगा तूने खाना खा लिया। अब जी ये 12 में से है या 2 में से है, 12 में से है। अब इसका फाइल किधर है,
اس کے ساتھ لگائے. ساتھ ہی لگا ہے، یہ لگا ہے، فعل کے ساتھ ہی لگا، جی فعل کے اندر نہیں ہے اور فعل کے جی باہر بھی استاذہ. اسم ظاہر فاعل بھی نہیں ہے، ساتھ لگا ہوا. اکلتی، جی. اچھا اس کے بعد اپنا الطعام. کھانا. الطعام، الطعام نہیں، اپنا کھانا کھا لیا. اپنا کھانا تو تامی، نہیں نہیں نہیں، تامیہا. طعامہا، تامہا. ہاں کیوں کہا؟ کیونکہ یہ لڑکی ہے نا، جی. ہے نا. طعامہا، اپنا کھانا. یہ کیا بن رہا ہے؟ کون سا ہاں، مرکب بن رہا ہے؟ ضمیر سے پہلے نون آ رہا یہ ہے. مرکب اضافی. ٹھیک ہے، مرکب اضافی اضافی بن کے، اور اس کے بعد مضاف کے پر میں نے زبر لگا دی کیونکہ اس کو مفعول بنانا ہے. کیونکہ مفعول ہے. تو یہ تو جی مجرور ہی ہوتا ہے نا، یہ تو مجرور ہی ہے. تو طعامہا، جی. اب یہ تو نے اپنا کھانا کھا لیا. اب ہاں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا تو نے اپنا کھانا کھا لیا؟ تو یہاں پر بھی دونوں لگا سکتے ہیں استاذہ، ماں بھی لگا سکتے ہیں اور آ بھی لگا سکتے ہیں. نہیں، ماں یہ کیوں لگائیں؟ لگائیں گے. ماں کیوں لگائیں گے؟ نہیں، ماں، حل حل سوری، حل نہیں، ہاں، حل سوری. اکلتی، حل. اکلتی اوکے. طعام. تو استاذہ کوئی ایک پرٹیکولر ریزن ہے جب ہم حل لگا سکتے ہیں اور جب ہم آ لگا سکتے ہیں؟ دونوں جب مرضی ہے لگائیں. اوکے جب آپ کا اوکے استاذہ. آگے اس وقت ضروری ہو جاتا ہے جب اور حل دونوں لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن حل اس اوکے وقت استاذہ. ضروری ہو جاتا ہے جب آپ کا الف لام والا کوئی اسم آ رہا ہوتا ہے. الف لام اچھا. والا آ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کا حل لگانا ضروری ہو جاتا ہے. حلل، کیونکہ پھر آپ دو نہیں مطلب لگا سکتے. تو یہاں پر آپ حل بھی، استاذہ ابھی دو حمزہ اکٹھے حل ہو آ رہے ہیں نا. جائے گا تو وہ. اب دو حمزے اچھا اکٹھے ہو رہے ہیں نا، تو آپ یہاں پہ حل لگانا زیادہ صحیح ہے. حل اکلتی، یا اچھا. لیکن آ بھی لگا سکتی ہیں کیونکہ پڑھنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہو رہی نا. حل الف لام والا تو اسم نہیں آ رہا نا آگے، جی. ٹھیک ہے. اور استاذہ اگر الف لام والا اسم ہوا تو پھر وہ اسم ہو گیا. مطلب اگر اور یہ کرا فیل ہے یہ نا تو فعل عقل. نہیں ہے، یہ تو فعل مطلب ہے. اگر اسم ہے تو پھر ہمیں حل لگانا از بیٹر. ہاں، اگر الف لام والا اسم ہے اوکے تو حل بیٹر ہے، اگر الف لام والا اسم نہیں ہے تو آ بیٹر ہے، ٹھیک ہے. اوکے. کیونکہ جملہ ٹھیک. اسمیہ پہ بھی تو آتے ہیں نا آ اور حل، ہے نا. جملہ، اب تو یہ جملہ جی فعلیہ ہے استاذہ. نا، تو اس پر تو آپ اوکے. جو ہیں. لیکن اگر مبتدا بن رہا ہے اور الف لام والا بن رہا ہے تو پھر اس میں آپ آ نہیں لگا سکتے، کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو پھر آپ حل زیادہ، اوکے. ٹھیک ہے. یہ آپ خود ہی اوکے ابھی جزاک اللہ جب خیر. آپ کی قرآن مجید میں آئے نا، حل آئے نا، تو پھر آپ دیکھا کریں کہ حل کیوں آ رہا ہے. حل عطا کا حدیث. جی جی استاذہ عطا جزاک کا اللہ خیر. حدیث الموسیٰ. عطا کا بھی کیا ہے؟ وہ آپ جی. کا وہی ہے نا، فیل ہے. فعل ہے نا. عطا کا جی آ جی گئی تیرے پاس، تو یہ آپ کا پھر کیا ہے؟ جی. وہاں پہ حل لانا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پھر وہ دو حمزے اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو پڑھنے مشکل ہو جاتے ہیں. استاذہ آپ اتنے اکلتی. بیوٹیفل ٹپس دیتے ہو. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. آپ ٹپس کو نا ایک واقعی ڈائری میں. بنا کے اس میں لکھا کریں ورنہ بھول جاتی ہیں. میں تو پڑھاتی رہتی ہوں، مجھے جی ازبر ہو صحیح. جاتی نا. اچھا اب ہاں میں نے انشاءاللہ. اچھا اب اس میں آپ نے اور حل لگا دیا، کیا تم نے اپنا کھانا کھا لیا. عربی میں کوشچن مارک نہیں لگاتے، وہ صرف انگلش میں لگاتے ہیں. آپ نے قرآن میں کہیں کوشچن مارک نہیں دیکھا ہوگا، ہے نا. نہیں. ہاں میں جی. نے اپنا کھانا کھا لیا تو کیا ہو جائے گا؟ آ کے جواب میں یا حل کے نام. جواب میں نام. جی. نام اکلتو اکلتو، میں نے طعامی. کھا لیا. طعامی، اب می. طعامی ہو جی جائے گا، میرا کھانا، ٹھیک ہے. اپنا جی. کھانا میں نہیں. طعامی آئے گا یا کچھ اور آئے گا؟ طعامی اپنا کھانا نا، میرا کھانا. میرا کھانا یعنی اپنا کھانا، ٹھیک ہے، اور جی کوئی یا لفظ نہیں ہے. متکلم کے ساتھ. جی جی. ہاں، تو نے مجھے کیوں مارا. پہلے تو بنائے تو نے مجھے مارا. ہاں تو مارا کے لیے دربتا. ضربتا، تو نے فائل ہو گیا تو نہیں 12 میں سے ہو گیا. 12 میں سے ہو گیا. جی. ظاہر فائل نہیں آ رہا، تو نے مارا تو 12 میں سے ہو گیا، تو فائل ساتھ ہی لگا ہوگا. درب تنی ہو جائے گا نا استاذہ، درب تنی. ضربتا نہیں ہو جائے گا. تو اس اب کے اندر اب آپ نونے فائل وقایا، اور مفعول اور نونے وقایا نون لگائیں. وکایا کے ساتھ. جی جی جب بھی آپ کی یا جی متکلم آئے گی نا مفعول بن کے، مجھے مارا، جی. تو پھر آپ
اگر آپ اس کو نہیں لگائیں گے تو پھر یہ زیر جو ہے یہ فعل کے نیچے ضربتی ہو جائے گا, اس کا میننگ چینج ہو جائے گا. ضربتی ہو جائے گا نا ضمیر تو تو چینج ہو لڑکی جائے ہو گا. جائے گی, ٹھیک ہے. صحیح, ہاں ضربتی استاذہ. تو لڑکی ہو جائے گی, تو اس لیے نون وقایا لگاتے ہیں تاکہ یہ تا ہی رہے, انتا ہی رہے, مذکر ہی رہے. ورنہ تو یا کو زیر چاہیے تو یہاں جی زیر آ جائے گی نا, ضربتی ہو جائے گا تو جی. فعل بگڑ جائے گا, خراب ہو جائے گا, تو اس کو نہیں لگائیں گے. اچھا, اب تو نے مجھے کیوں مارا, تو کیا لگائیں گے؟ ابھی حال حال یا نہیں, لیکن نہیں, نہیں, ماں کیوں؟ لگائیں گے, ماں لگائیں گے استاذہ, سوری. اس کا لما جواب یس لما 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 لما, سوری لیما. لما. مائک پہ آگے کیسے دماغ خراب ہوتا ہے نا, آپ کو پتا ہے. سوچے میرا ہر روز کلاس سبحان ہوتی ہے, اللہ. ابھی میں نئی شروع کر رہی ہوں, پلیز جوائن کرنا. اور ایک نیا موقع مل رہا ہے آپ کو جی لسان القرآن ریوائز کرنے کا پورا پیچھے سے, اور جی ہر چیز ابھی آپ کو پہلے سے زیادہ کلیئر ہونے والی ہے, ٹھیک ہے. بس کافی ساری چیزیں آپ کی پکی جی. ہوگی. تیرا بھائی کہاں گیا, کون سا میں کوئی ایکسٹرا فیس لے رہی ہوں یا وہ کر رہی ہوں, میرے تو سب فری ہے. تو یہ لیما جو ہے نا, صحیح بات لیما ہے اس کو آپ استاذہ. یوں بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یوں نہیں لکھ سکتے, یہ نہیں لکھ سکتے. جب کوشچن کے لیے آ رہا ہوتا ہے نا تو یا تو اس کو اس طرح لکھ دیں لیما, یا پھر اس طرح لکھ دیں, یہ والا نہیں لکھ سکتے, الف ہٹانا پڑے گا, ٹھیک ہے. اس سے تو کچھ ہاں کے ساتھ بھی آتا ہے کہ لما لما ہاں ایسا وہ تو لگتا ہاں نہیں. وائے, ہاں وہ لیما, وہ ہائے سکتے والی اس کو بولتے ہیں نا, ہاں سکتے والی ہوتی ہے لیما, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے وائے, وہ نہیں آ سکتا. وائے اچھا, اس کا مطلب یہ, لیکن یہ لیما ہے, ٹھیک ہے. تمہارے ابو لاہور اوکے سے استاذ. کب آئے؟ تمہارے ابو لاہور سے کب آئے؟ تو رجا کب آئے, کب آئے آئے. نہیں, آئے کے لیے کیا؟ تمہارے ہاں ابو لاہور سے آئے, پہلے بنا لیں. تمہارے ابو, اب اسم ظاہر فاعل آ گیا نا, ہاں جی. ٹھیک ہے. ابتا نہیں, ہاں بتا کہاں سے آ گیا, پہلے تو آپ فعل لگائے نا, وہی آنا. جا جا آ, جا. جا ہاں آ بھی لگا سکتے ہیں, قدیمہ بھی لگا سکتے ہیں. جا آ, ابو ہاں. کا ابو کا, سبحان اللہ. فائل بن رہا ہاں. ہے نا, جا جا ابو کا, ابو تمہارے کا, ابو جی جی. جا ابو کب کا آئے نا, تو کب کے لیے تو پھر ہم یہاں من لگا لاہور. متا متا آئے گا نا استاذہ, متا. متا, ٹھیک ہے. متا جا ہاں. آ, ابو کا ابو کا من لاہور, لاہور سے, من لاہور. ہاں. لاہور کے پر کیا لگاؤں میں؟ منصوب ہوگا نا استاذہ, نہیں اچھا, سوری, میں نے ظرف جر, یہ لیکن تو یہ غیر منصرف ہے, غیر منصرف ہے غیر منصرف, کہ شہر و ملکوں لاہوری. کے نام, شہر و ملکوں کے نام جو ہوتے ہیں نا ہاں وہ غیر, ہاں ہاں, مکتا ہوتا ہے نا, وہ منصوب آئے گا لاہور ہے. مکتا, جی جی میں مکتا ہوتا ہے, میں پاکستان نہ ہوتا ہے. اگر الف لام نہ جی آئے نا, اگر اس کے جی اوپر الف لام تو لگا ہی نہیں سکتے کیونکہ پہلے ہی کیا ہے, یہ معرفہ ہے, علم ہے نا, جی علم ہے نا, جی. پاکستان بھی تو صحیح, علم ہے. ہاں استاذ, تو اب اس کے صحیح. اوپر ہاں الف لام تو لگا نہیں سکتے, تو پھر ہم زیر بھی نہیں لگا سکتے. اگر الف لام آ جاتی تو پھر زیر لگا لیتے. اے اوکے استاذ. فاطمہ تجھے کس نے پیدا, اب مجھے جانا ہے, بس اتنا ہی کرتے ہیں, پھر آگے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کریں گے. بہت سارے لوگ چلے ٹھیک. بھی گئے, تو میری نماز کا ٹائم جا رہا ہے, 15-20 منٹ رہ گئے فجر میں. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر استاذہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, فی امان اللہ.